بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیش گوئیاں کی گئی تھی، نشانیاں بھی بتائی گئی تھی۔ جیسے بارہا ان کتابوں میں آتا تھا کہ نبی کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اور وہ پیدائشی یتیم ہوں گے۔ پھر جب اعلان نبوت کریں گے تو ان کے وطن والے ان پر بے انتہا ظلم و ستم کریں گے کہ وہ اپنے آبائی شہر سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مکہ سے کچھ فاصلے پر یہودیوں کا بہت بڑا عالم رہتا تھا جس کا نام مختلف کتابوں میں ایس بن جرجیس بتایا گیا ہے۔ یہ ایک عالم تھا اور مستقبل میں ہونے والے واقعات کی پیش گوئیاں کرتا تھا۔ ایس جب بھی مکہ مکرمہ جاتا تو قریش مکہ کو آگاہ کرتا کہ جلد تم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی پیروی سارے عرب پر لازم ہوگی۔ تمام قبائل مکہ اس کے سامنے بے بس تصور ہوں گے۔ وہ نہ صرف عرب پر حکمران ہوگا بلکہ وہ عجمیوں کے بھی دلوں کی دھڑکن ہوگا۔ اے مکہ والو، جب وہ پیدا ہوگا تو اس کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی اور وہ بچہ پیدائش کے 3 دن تک سخت تکلیف میں رہے گا۔ جب وہ اعلان نبوت کرے گا تو تم سب پر اس کی پیروی لازم ہوگی۔ جو پیروی نہیں کرے گا وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام ہو جائے گا۔ کامیابی کا راز یہی ہوگا کہ اس کی نبوت پر ایمان لایا جائے۔ ایس بن جرجیس جب بھی مکہ آتا تو نئے پیدا ہونے والے تمام بچوں کو دیکھ کر واپس لوٹ جاتا۔ آہستہ آہستہ اس کی بات اس قدر مشہور ہو گئی کہ مکہ والوں کے گھر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کو لے کر مکہ کی سرحد پر مقیم ایس کے پاس چلے جاتے کہ شاید ان کا بچہ وہ مبارک بچہ ہو۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ حضرت عبدالمطلب بھی اپنے پیدا ہونے والے پوتے کو لے کر اس یہودی عالم کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ اس یہودی کے ساتھ حضرت عبدالمطلب کی کیا باتیں ہوئیں؟ وہ یہودی یہ کیوں کہتا تھا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو 3 دن تک سخت تکلیف میں رہے گا؟ یہ 570 عیسوی اور ربیع الاول کے مبارک مہینے کی خوبصورت رات تھی جب رات کے پچھلے پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عبدالمطلب نے بچے کو گود میں لیا اور فرمانے لگے، یہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ ایک طرف حضرت عبدالمطلب اپنے پوتے کو اٹھائے کھڑے ہیں تو دوسری طرف کعبہ میں بت اوندھے منہ گر رہے ہیں۔ عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن جاش نے جب دیکھا کہ ان کے خدا اوندھے پڑے ہیں تو انہوں نے ایک ایک کر کے بتوں کو ان کی جگہ رکھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ ایک بت کو رکھ کر دوسرے کی طرف جاتے تو پہلے والا پھر گر جاتا۔ وہ بہت دیر تک یہ عمل دہراتے رہے۔ پھر ایک بت سے آواز آئی، آج ایک ایسے بچے کی پیدائش ہے کہ جس نے مشرق و مغرب تک تمام زمین کو روشن کر دیا ہے۔ مکہ میں پہلی دفعہ تھا جب کسی مشرکین کے خدا نے کلام کیا تھا۔ اسی طرح نوشیروان کے محل کے کنگورے ہلنے لگے، اس میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے، یعنی زلزلہ طاری ہو گیا۔ بادشاہ نے جب ایک کاہن کو بلا کر پوچھا کہ ہمارے محل کا یہ حال کیوں ہوا ہے تو کاہن چلا اٹھا، وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جو عرب و عجم پر چھا جائے گا۔ اور ابلیس شدت کرب سے چلایا اور رونے لگا۔ ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ جس رات تاجدار کائنات سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے کسی کے گھر میں بھی لڑکی کی پیدائش نہ کی، لیکن اکثر مفسرین اس روایت کو کمزور سمجھتے ہیں۔ خیر، حضرت عبدالمطلب اپنے پوتے کو اٹھا کر اپنے گھر سے اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر یہودی عالم ایس کو آواز دیتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس سے پوچھا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہودی عالم نے بغور دیکھنے کے بعد یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی کہنے لگا، ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو، بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا
جس کے بارے میں تم لوگوں سے میں کہا کرتا تھا وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا۔ یہ اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف اس سے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ یہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، تو اس کی تفصیل یہ ہے، آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا۔ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ پیدائش کے بعد کچھ ابتدائی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نہ پیا، بلکہ دنیا میں تشریف آوری کے فوراً بعد اپنی امت کے لیے پریشان رہے۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابتدائی 2 دنوں کے بعد سے لے کر اگلے 7 دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمینہ کا دودھ پیا۔ حضرت مولانا ادریس رئیس کاندھیلوی صاحب لکھتے ہیں کہ ولادت باسعادت کے 3 دن بعد سے اگلے 4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے ہی آپ کو دودھ پلایا، 9 دن تک دودھ پلایا ہے۔ یہودی عالم نے کہا تھا کہ آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فرمایا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد یہودی عالم حضرت عبد المطلب سے مزید کہنے لگا کہ آپ کو اپنے اس پوتے کہ قریش مکہ اور باقی قبائل سے حفاظت کرنا ہوگی، بلکہ اچھا ہی ہوگا کہ آپ اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی رونما ہونے والے معجزات کا مکہ میں چرچا نہ کریں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، کون سے معجزات؟ تو یہودی عالم کہنے لگا، ایک تو خود آپ ابھی دیکھ کر آئے ہیں کہ اس مبارک بچے کی پیدائش کے بعد کوئی بت کھڑا نہ رہ سکا۔ اس کے علاوہ باقی معجزات کا ذکر آپ سے آپ کی بہو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کریں گی۔ یعنی سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر حضرت عبد المطلب نے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اگر اس بچے کی عمر طبی ہوئی تو بھی 70 سال سے تجاوز نہیں کرے گی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات پا جائیں گے۔ اس کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہی ہوگی۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ آپ کو یہ معلومات کہاں سے ملی؟ وہ یہودی عالم کہنے لگا، تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں انبیاء کی پیش گوئیاں ہیں، ان سب میں ان باتوں کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روز قیامت ہمیں شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔